बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओपिनियन एट 7 में मैं हूं हैदर मुर्तजा। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो इस वक्त एक ताज़ा तरीन पेशरफ्त सामने आई है और वो पेशरफ्त ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक ऑफ़र दी है, एक पेशकश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो मुज़ाकरात की जानिब वापस आएं, हम एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दो बड़े मुतालिबात थे कि 26 नवंबर पर 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, उसके जवाब में वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा गया है और पीटीआई को उन्होंने कहा है कि हम खुले दिल से आपको एक मर्तबा फिर मुज़ाकरात की दावत देते हैं कि आएं और बैठें, मिलकर बातचीत करते हैं। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम एक ऐसे कानून पर बात करेंगे, एक ऐसे तरमीमी बिल पर बात करेंगे कि जिस पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बात हो रही है। पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर भी सवालात की जद में आए हैं उस कानून को लेकर, उस तरमीमी बिल को लेकर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के दौरे पर आए यूरोपीय यूनियन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने भी उस पर बात की है। तो ये दो अहम मौज़ूआत होंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे वतन के दो लाल इस धरती पर कुर्बान हुए हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब ज़मीर आफाकी साहब। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चटान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ज़मीर आफाकी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपकी तो उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान, बल्कि अब तो खत्म हो गए, लेकिन वजीर आजम साहब ने कहा जी पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, आप जरा फिर से आ जाएं, तो क्या लगता है पीटीआई जाएगी? बहुत शुक्रिया। और आपके इब्तदाइये में सवालात भी आए और अच्छे अहम सवाल हैं आज के हवाले से। आप देखिए दुनिया भर में जंगें भी होती हैं, लड़ाई भी होती है, कुछ भी है, अल्टीमेट वापस आपको जो है ना टेबल पे आना पड़ता है। तो टेबल से ही जो है मामलात जो है वो सुलझते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशान बात है आज के हवाले से, आज के दिन के हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑफ़र दी है उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आए मुज़ाकरात की टेबल पर। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात की कई मरतबा बातचीत हुई, उसमें हुकूमत ने उन्हें ये भी कहा कि जी आप हमें अपने मुतालबात जो है वो लिख कर दे दीजिए ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उनका वो जो मुतालबा जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि जी 26 मई और 9 नवंबर और 26 मई वाले जो वाक़यात हुए उसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। इससे पहले भी आपने देखा जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी कई वाक़यात हुए, उस वक्त की अपोजिशन थी, उन्होंने कहा कि कोई कमीशन बनाएं। तो ये हुकूमत और अपोजिशन का जब से एक ताल्लुक़ है, इस तरह के मुतालबात और मामला चलते आ रहे हैं। उसका जो नुकसान होता है हमेशा से वो अवाम को होता है, इस मुल्क को होता है, पाकिस्तान की मईशत को होता है, और पाकिस्तान की जो एक सिलसिला चल रहा होता है हुकूमती, उसमें रुकावटें पड़ती हैं। फिर उसके साथ साथ जो हमारे जो दुनिया भर के साथ ताल्लुकात हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की इस ऑफ़र को कबूल करना चाहिए और जो वो कमेटियाँ बनाने की बात कर रहे हैं उसमें उन्हें शामिल होना चाहिए, अपने मुतालबा देने चाहिए। आप देखिए अभी तक पीटीआई जो है वो स्ट्रीट पावर की बात करती है या सड़कों के ऊपर आकर अपने एहतजाज, धरने और सड़कें बंद करने की बात करती है और कर भी रही है, जबकि उससे उनके जो नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर है एक अच्छी खासी तादाद है एमएनए की, सेनेटर्स की सूबाई असम्बलियों में, अगर वो असम्बलियों में बैठकर बात करें तो वो फाल भी होंगे और उनकी प्रेजेंस भी जो है वो नज़र आएगी कि वो असम्बली में बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया ये बिल्कुल वही है जो एक प्रेशर ग्रुप का होता है या किसी आम जो लोग हैं वो जब सड़कों पे निकलते हैं। आप देखिए जब एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो किसी भी असम्बली से हो, जब वो बात करता है असम्बली के फ्लोर के ऊपर, तो वो एक एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड हुआ हुआ लफ्ज़ जो है वो आइंदा आगे भी चल कर कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता है। तो पीटीआई को चाहिए कि इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये ऑफ़र दी है उसे कबूल करें ताकि मुल्क जो, और ये देखें फिर उनका भी है कि इस वक्त इस ऑफ़र को ना कबूल करना नुकसान तो नहीं का है ना,
हुकूमत ना चाहे तो वो क्या कर लेंगे, फिर आएंगे रोड के ऊपर और फिर कोई ना कोई वकूआ होगा, कोई ना कोई हादसा रूनुमा होगा, नई जो है ना एक पाकिस्तान के लिए और मसाइल पैदा अच्छा होंगे। ज़मीर साहब, आपका ये कहना है कि ये जो ऑफर आई है वज़ीर आज़म की जानिब से कबूल कर लेनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए, वज़ीर आज़म ने कहा है कि पार्लिमानी कमेटी हम बना देते हैं, पीटीआई कहती है हम 2 जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं, आप पार्लिमानी कमेटी बना रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात का कोई फायदा है नहीं। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि वाकई इतने बड़े मुतालबे के जवाब में सिर्फ पार्लिमानी कमेटी? सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जब हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड दें, हम भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में इसका जवाब देंगे, और ताकि ना आप उससे बैकआउट कर सकें ना हम बैकआउट कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी इशू हो, जितना बड़ा मर्जी हो, चाहे जितना मर्जी प्रोलॉन्ग हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल टॉक करना पड़ता है। अब देखें, अभी आपके सामने है एक बहुत बड़ा मुसलमानों का नुकसान हुआ हमास गजा में और इसराइल के साथ, तो अल्टीमेटली मामला किसी महज पे पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से इन्होंने बात तो करनी थी, और इन्होंने जब चार्टर ऑफ डिमांड दिया तो फिर इन्होंने कहा 31 जनवरी तक आप इसका डिसाइड करेंगे। हमने कहा ठीक कर देंगे। फिर हमने इनसे कहा कि हम 7 वर्किंग डेज के ऊपर इसको जवाब देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद पता नहीं कौन सा कोई जिन आ गया जिसने इनसे कह दिया कि अब आपने इस बात से बैकआउट कर जाना। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पीटीआई का वतीरा है कि वो हर चीज से, बल्कि का भी यही है कि मुझे कोई आप एक ऐसी मिसाल नहीं दे सकते जिसमें उन्होंने उसको पूरा उसके ऊपर वो स्टैंड रहे हों, स्टैंड लिया हो। हमेशा वो यूटर्न होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़मीर आफाकी साहब मौजूद हैं, और बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ऑफर उन्होंने दी है पार्लिमानी कमेटी की, उस हवाले से। डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब, आप फरमा रहे थे कि आपने बुलाया, आप इंतजार करते रहे, लेकिन पीटीआई आई नहीं, हुआ क्या था? तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि उसी दौरान जो पीटीआई की कमेटी थी उसके एक रुकन साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड हो गया, साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आ गया। तो ऐसा कुछ भी हुआ है कि कुछ तौजीह पेश की जा सकती है पीटीआई की जानिब से? देखिए सर, बात ये है, मैं फिर बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि ये कोई रीजनेबल वजह नहीं है, ये कोई आप इस तरह नहीं कह सकते। देखें, हमने कहा, देखें जो अदलिया ने फैसला किया, क्या वो किसी सॉरी जो ट्रायल कोर्ट था उसने फैसला किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की उसके रेट के मुतल्लिक। मैं ये समझता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट व्हाट हैड हैपेंड। मैं ये समझता हूँ कि अगर कहीं पर कोई खिलाफ कानून बात होती है जो कि किसी जुर्म की डेफिनेशन, जुर्म के ज़मरे में आती है, तो क्या पुलिस इस बात पे बैठी रहेगी कि इनके तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और वहां पे ये इलीगैलिटी या गैर कानूनी काम हो रहा है तो हम इनको पकड़ लें, या अगर किसी जो एक बंदा एब्सकॉन्डर है हम उसको पकड़ने जा रहे हैं, तो ये रीजन नहीं है, ये वजह नहीं है मुनासिब कि आप भाग जाएं, आप टेबल पे ही ना बैठे। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आपकी जमात रिसीविंग एंड पर थी तो उस वक्त की जो हुकूमत थी वो यही दलील देती थी जो अब आप दे रहे हैं। देखिए सर, मैं इस बात से, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। आई एग्री विद यू सर कि जब मैं या आप या कोई भी पार्लियामेंट में होंगे, हुकूमत में होंगे, हमारी सोच और हमारे जो आर्गुमेंट्स हैं वो और होंगे। जब आप या मैं या कोई और अपोजिशन में होंगे या दूसरी साइड पे होंगे तो फिर हमारे आर्गुमेंट्स दूसरी तरफ के होते हैं। मैं एक वकील हूँ बाय प्रोफेशन, अगर मैं प्रोसिक्यूशन का वकील हूँ तो मैं और किस्म के आर्गुमेंट्स करूंगा, अगर मैं अक्यूज साइड से हूँ, डिफेंस साइड से, तो फिर मैं और किस्म के आर्गुमेंट करूंगा। ये तो नहीं है कि मैं दोनों तरफ का वकील हूँ और बाद में एक ही करूं, ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब जो आपने बात की, जाहिर है हम उसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान साहब जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब ने कहा
کہ دیکھیں ہم نے ایک مذاکرات کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا، اب وزیر اعظم نے ایک آفر دے دی ہے کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی آنے کو تیار نہیں ہے؟ تو کیا وجہ ہے جمشید صاحب؟ دیکھیں ابھی یو کین سے کہ اگر تو کوئی ہو غلط فہمی کسی کو ہو، کوئی یو کین سے مطلب کلیئرٹی نہ ہو، کوئی وضاحت طلب بات ہو، وہ اور بات ہے. یہاں جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ویسا پارلیمنٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، انہوں نے کیا کنکلوڈ کرنا ہے اس کے حوالے سے. پاکستان میں جو شروع ہوا وہ شروع تو یہاں سے ہوا کہ لوگوں کا مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کا سیکنڈ فیز ہے وہ تو یہاں سے شروع ہوا کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا. تو جو پارلیمنٹ میں مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس مینڈیٹ کا کیا ہونا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے گا. تو اس چیز کو بہتر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ عدالت کے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس سے تھوڑی بہتر توقعات ہو سکتی ہے کہ اگر نیوٹرل اور سینئر جج جو ہے اس کا فیصلہ کریں کہ جی 2 ایشوز پہ آ کے ملک پورا رکا ہوا ہے. ایک ایشو تھا 9 مئی کا اور دوسرا ایشو تھا 8 فروری کا اور تیسرا کا 26 نومبر کا ہے. تو ان تینوں میں جو ذمہ داران ہیں جن لوگوں نے اس کو آپ کہہ لیں کہ سہولت کاری کی، جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ تو اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. فیصلہ سے جوڈیشل کمیشن کرے گا تاکہ چیزیں کنکلوڈ ہوں اور قوم آگے بڑھے. یہ ملک جو ہے اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہے، یہ معاشی طور پر اسٹیبل نہیں ہے، یہ فائنانشیل اس کا اگر سوشلی دیکھیں تو سوشلی مطلب اگر انصاف کا نظام دیکھیں، پرفارمنس دیکھیں، اکانومی کی پرفارمنس دیکھیں تو کسی بھی حساب سے ملک انڈر پرفارم کر رہا ہے، یہ پرفارم نہیں کر رہا. سسٹم رکے ہوئے ہیں، 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور گورنمنٹ کا آج کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے، ترقی بڑی ہو رہی ہے. اور پھر یہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، سارے قومی مفاد کے نام پہ، مطلب اس ملک کا قومی مفاد کے نام پہ جو آئین ہے وہ توڑا گیا، قومی مفاد کے نام پہ عدالت کو محکوم بنا دیا گیا، اسے ڈکے کے نیچے کر دیا گیا. قومی مفاد کے نام پہ اس ملک میں یو کین سے کہ اس کی زراعت تباہ کر دی گئی. دنیا میں کہیں بھی قومی مفاد جو ہے وہ عوامی مفاد سے ہٹ کے نہیں ہوتا. قومی مفاد نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اصل مفاد جو ہے عوامی مفاد ہوتا ہے. تو اگر عوام جو ہے 1,30,00,000 لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے تو پھر قومی مفاد کہاں سے آتے ہیں؟ تو ہمارا بیسک جو کنسیپٹ ہے، بیسک جو بات ہے، ہمارا بیسک جو مطالبہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن میں ان چیزوں کو کنکلوڈ کریں اور پھر آگے چلیں. دیٹس دی وے. اچھا جمشید صاحب یہ بتائیں کہ آپ 8 فروری کو یوم سیاہ منانے چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے تیاریاں بھی ہوئی ہیں، مختلف شہروں میں آپ جلسے بھی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ مذاکرات کی طرف سے پھر بالکل انکار سمجھا جائے کہ اب کوئی مذاکرات ہونے نہیں جا رہے، صرف احتجاجی سیاست ہوگی؟ نہیں دیکھیں یہ جو یو کین سے کہ مذاکرات یہاں ہوں وہاں پہ یو کین سے کہ احتجاج نہیں ہوگا یا جہاں احتجاج ہوگا مذاکرات نہیں ہوگی، یہ تو نئی منطق میں سن رہا ہوں. یہ دنیا میں دونوں کام اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں. ہر جگہ یہ دونوں کام ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں. احتجاج بھی ہو رہا ہوتا ہے مطلب اور مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں احتجاج ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے بعد مذاکرات کے لیے بلا دیتے ہیں، 1 گھنٹے بعد مذاکرات کے لیے بلا دیتے ہیں، 10 گھنٹے بعد 10 دن بعد مذاکرات کے لیے بلا دیتے ہیں. تو بات لوگ اپنا مسائل احتجاج کا مطلب آج آپ لکھ کے کریں گے، آج آپ ہاتھ کھڑا کر کے کریں گے، آج آپ کتبہ ہاتھ میں لکھ کے کریں، آپ بینر لکھیں، یہ 2 بندے اکٹھے ہو کے بات کریں، ٹی وی پہ آگے بات کریں، سوشل میڈیا پہ بات کریں، یہ ساری احتجاج کی شکلیں ہیں. احتجاج شروع ہوتا ہے تو جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ مذاکرات کے لیے بلا دیتے ہیں، آ کے ہم وضاحت کریں گے، مسائل اپنے مطالبات کی وضاحت کریں اور پھر آپ کہہ لیں گے مذاکرات ہو رہے تھے. یہ کہاں لکھا ہے کہ مذاکرات اگر مطلب یو کین سے کہ آپ مذاکرات کے نام پہ لوگوں کو چپ کرا دیں، 6 مہینے کے لیے 10 مہینے کے لیے چپ کرا دیں، 7 لوگ چپ کریں اور آپ بازی کرتے رہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. مذاکرات اور احتجاج اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. کسی چھوٹے سے چھوٹے محکمے واسطہ میں دیکھیں ہر وقت احتجاج ہو رہا ہے، ایگریکلچر میں جا کے دیکھیں اسٹیٹ میں ہر وقت احتجاج اور عورت اور مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کے اندر کی بات کر لیں، عوام کی بات کر لیں، یو کین سے کہ گورنمنٹ کی بات کر لیں، پارلیمنٹ کی بات کر لیں. پارلیمنٹ میں یہ بھی کہہ رہے کہ مذاکرات آپ کا احتجاج بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے. ہر اسپیچ کی ایک قسم کا احتجاج ہوتا ہے اور دوسری طرف جواب ہوتا ہے اور تیسری طرف اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں. تو اس بات کو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کتنے زیادہ سکرات آ گئے ہیں ملک میں یا کتنے زیادہ رستو آ گئے ہیں کہ مذاکرات اور احتجاج کو آپ علیحدہ علیحدہ کریں.
ये दोनों इकट्ठे होते हैं हमेशा, साइड बाई साइड होते हैं, एक का नतीजा दूसरा होता है, और अगर हल ना हो तो फिर फैलाता है। ये शीशा बना रहता है हर वक्त, मुज़ाकरात और आज का शीशा हर वक्त चल रहा होता है दुनिया में, हर महकमे में चल रहा होता है, हर मोहल्ले में, हर कम्युनिटी में चल रहा होता है। फेयर इनफ। जमशेद साहब ये बताइए कि जो 8 फरवरी का एहतजाज है, जो यौम सियाह है, आप हम देख चुके हैं कि दीगर सूबों में, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, लेकिन दीगर सूबों में जो एहतजाज होता है वो किसी ना किसी तरीके से उसको रोक दिया जाता है। तो आप कितने होपफुल हैं 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको आवाज ये उठानी चाहिए कि क्यों रोका जाता है। एहतजाज को नहीं रोका जाना चाहिए, एहतजाज तो दुनिया में करने का हक है, एहतजाज को क्यों रोका जाता है? सवाल तो ये होना चाहिए, ये इतना गलत काम क्यों होता है, इतना गलत काम बार बार क्यों होता है, इतना गलत काम अगर आइन है तो आइन को होते हुए क्यों होता है? बेसिक राइट को एक्सरसाइज ना करने का ये जो आप कह लें कि जवाब क्या है, तो ये जवाब नहीं है। जवाब नहीं है अगर ये आप अंडे थोड़े खाते हैं, आप ज्यादा खाते हैं, आप और क्यों नहीं खा लेते, आप जेल में ज्यादा और क्यों नहीं रह लेते, आप फांसी क्यों नहीं चढ़ जाते, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मुझे आइन ने हक दिया है आज का, तो मुझे करने क्यों नहीं दिया जाता, मुझे रोका क्यों जाता है, बार बार क्यों रोका जाता है? कौन सा मैं गलत काम करता हूँ वहां पे, तो तोड़ फोड़ करता हूँ, मैं आग लगाता हूँ, मैं बम चलाता हूँ, क्या करता हूँ कि मुझे रोका जाता है? ये बेसिक राइट मुझे कानून ने दिया है। तो जो करने वाले हैं, जो मुझे रोकते हैं, वो आप करें मुजरिम है, वो क्राइम करते हैं, बार बार करते हैं। क्यों करते हैं? आपकी आवाज तो ये नहीं, मेरी आवाज के साथ मुझे आप पूछ रहे हैं कि मेरे डंडे खाने की सही ज्यादा क्यों नहीं है, मुझे हमेशा के लिए अंदर क्यों नहीं बैठ जाना चाहिए, मुझे फांसी क्यों नहीं चढ़ जाना चाहिए, मुझे गूंगा क्यों नहीं हो जाना चाहिए? भाई ये अगर जब तक इस मुल्क में आइन है, कानून है, लोगों की जुबान है, लोग हैं, उनमें शऊर है, तो इजाजत होगा और सक्सेसफुल भी होगा इंशाल्लाह। और ये जो रोकने वाले हैं बाई फोर्स, अल्टीमेटली ये दे विल बी बिहाइंड द बार। अच्छा जमशेद साहब ये फरमाइए कि कौमी असम्बली से, फिर सेनेट से और उसके बाद सदर की तौसीक से एक तरमीमी बिल जो है वो कानून का हिस्सा बन गया, जिसे पैका तरमीमी बिल कहा जाता है। तो सहाफियों को आपसे भी कुछ गिला है, आपकी जमात से भी गिला है कि जिस स्टैंडिंग कमेटी से गुजर कर ये बिल आया है उसके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बिल के हवाले से अपना किरदार अदा किया जो करना चाहिए था? सर मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, गिला होना ही मुझसे चाहिए, आपको गवर्नमेंट से गिला ही नहीं होना चाहिए। आपको जिन लोगों ने बनाया है, जहां ये ड्राफ्ट हुआ है, उनसे भी गिला नहीं होना चाहिए। आपको पीपल्स पार्टी से भी कोई गिला नहीं होना चाहिए, आपको मुस्लिम लीग नून से भी गिला नहीं होना चाहिए, आपको गिला होना ही मुझसे चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जमशेद साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज किया, लेकिन ये बात भी उठाई गई है कि उस कदर फाल तरीके से ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि 2017 में इस कानून के साथ छेड़छाड़ आपकी जमात की जानिब से भी हुई थी। देखें, कोई जमात नहीं करती, ये करने वाले करते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर आइन है तो यहाँ पे साफत भी होगी, यहाँ पे यू कैन से कि आवाज उठाई जाएगी। ये आवाज बंद करने की जो कोशिश है, ये यू कैन से कि ये नहीं कर सके। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मतलब यहाँ बहुत सारे पुराने और बड़े जिम्मेदारान साथी जो होते थे, वो सारों ने पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म को बड़े ठंडे पेटों बर्दाश्त किया है। इस मुल्क में अदालत ने बड़े ठंडे पेटों से सारा बर्दाश्त किया है। उन्होंने गैर जमहूरी सारे काम होने दिए हैं, मीडिया ने उस लेवल पर नहीं उठाया। आज किसी चैनल पे आप देखने के काबिल नहीं है इस वक्त, वहाँ हर वक्त अपोजिशन को उतारा जा रहा होता है, मुजलूमों को ब्लेम द विक्टिम वाली बात जा रही है सारा दिन। तो जो आज़ादी है, आज़ादी दुनिया में इकट्ठी होती है, अगर होती है तो सारे तबकों के लिए होती है, नहीं होती तो किसी के लिए नहीं होती, सिर्फ ताकतवर के लिए होती है। तो आप लोगों ने समझा था कि शायद ये गुलामी हमारे हिस्से में आएगी, पीटीआई के हिस्से में आएगी और साथी महफूज रहेंगे, तो ये आखिरकार फिर अदालत भी महफूज रहेगी। आजकल अदालत को गुजरी है, उसके बाद साथी आ गए, तो ये बारी तो सारों की आनी थी। लेकिन उसमें उम्मीद की बात यह है कि अब सारों ने देख लिया कि आजादी इकट्ठी होती है और गुलामी भी इकट्ठी होती है। या सारों ने गुलाम रहना है मुल्क में 25 करोड़ लोगों ने, या सारों ने आजाद होना है। तो मैं समझता हूँ कि आजादी के लिए अब आपको समझना चाहिए कि आपका भी रोल है और ये आजादी आपको भी चाहिए।
اگر آپ کو چاہیے تو ہمیں مل کے ایفرٹ کرتے ہیں, اس کی بھی آزادی مل جائے گی انشاءاللہ. اگر سمجھیں گے کہ صرف پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ ہے, یہ عمران خان کا مسئلہ ہے, جس طرح بی پی نے آزاد ہونے اور عمران خان نے آزاد ہونے, اس کے علاوہ باقی لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو غلام نہیں بچا سکتا, غلام رہیں گے ہمیشہ کے لیے. جی ضمیر آفاقی صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. آپ یہ فرمائیے کہ جیسا کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات اور احتجاج ایک ساتھ ہوتا رہتا ہے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, تو کسی حد تک بات تو ان کی درست ہے. نہیں بالکل ٹھیک انہوں نے کہا, ظاہری بات ہے کہ ایک طرف مذاکرات ہوتے ہیں, دوسری طرف احتجاج ہوتا ہے, ہو بھی رہا ہوتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ احتجاج جو ہے کس دائرے میں ہے, امن کے دائرے میں ہے, جو ان کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے ہے. اگر کہیں نقصانات ہو رہے ہیں, املاک کا نقصانات ہو رہے ہیں, یا پھر کس طرح سے, یعنی کہ ایک طرف تو آپ نے مذاکرات کی ٹیبل جو ہے وہ سجا دی ہے, وہاں لوگ بیٹھے ہیں, اور باہر سے اگر لوگ ڈنڈے مارنے شروع کر دیں یا اینٹیں مارنے شروع کر دیں تو اس طرح کے مذاکرات جو ہیں وہ سبوٹائز ہو جاتے ہیں, وہ مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات کے لیے دونوں پارٹیاں جو ہیں, دونوں جو فریقین مطلب جتنے بھی ہیں, ان کا آپس میں باہمی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کنسنس ہونا بھی ضروری ہے, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی روایت جو ہے وہ بھی پیدا ہونی ضروری ہے. ادروائز تو پھر آپ ایک طرف جو ہے نا دوست دھمکیاں دے دیں اور دوسری طرف وہ کریں, تو یہ میرا خیال ہے کہ درست رویہ نہیں ہوتا کہیں بھی. اور یہ مذاکرات کی ناکامی کا سبب بھی غالباً یہی ہوتا ہے کہ جناب ایک طرف تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں, دوسری طرف بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں, تو وہ آخر پاکستانی جو ہے نا, ہمارے ہاں تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. ہم کہیں کسی سے بات سنتے ہیں تو کہ دیکھو جی فلانا تنج کہہ رہے, تو معاملہ جو ہے نا وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ پوائنٹ آف دا نو ریٹرن کی طرف جاتے ہیں, جو اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ آفر دی ہے یا انڈیا دی ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنا وہ کمیٹیاں قائم کرتے ہیں, آپ بیٹھ کر بات کریں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت بات جو ہے ایک ملک کو نارملائز کرنے کے حوالے سے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا ضمیر صاحب, یہ مثبت بات یہ ہے کہ جمشید اقبال چیمہ صاحب نے مذاکرات کا, جب میں نے سوال کیا کہ مذاکرات کی طرف سے نہ سمجھی جائے, تو انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی نہ کی کیفیت ہے. میں آگے بڑھوں گا. آصف باجوہ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ایک ترمیمی بل آیا اور ایوان زیریں سے ایوان والا میں, اور اس کے بعد صدر نے اس کی توثیق کر دی. اسے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈریکونین لا کہا ہے, پی ایف یو جے سراپا احتجاج ہے, صحافیوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سراپا احتجاج ہے, اور سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا تھی اس بل کو منظور کرنے اور اس ترمیمی بل کو دونوں ایوانوں سے منظور کروا کے قانون بنانے کی. آصف باجوہ صاحب. دیکھیے سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ترمیمی بل ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, یہ مین سٹریم میڈیا کو کہیں بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. یہ سوشل میڈیا کے متعلق ہے, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی کیوں تھی, جلدی سے آپ کی کیا مراد ہے کہ یہ کب ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف آپ کی اس بات پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میری اور آپ کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا اس دور کی ریالٹی ہے, اور مین سٹریم میڈیا کی پریزنس ہے سوشل میڈیا پر, ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا سوشل میڈیا اس قانون سے. نہیں, بالکل نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. بالکل یہ ریالٹی ایک حد تک تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ٹوٹل ریالٹی نہیں ہے. اس میں فیک نیوز بھی ہے, اس میں جو ہے وہ پراپیگنڈا بھی ہے, اس میں اسٹیٹ کے خلاف بھی اور اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بھی زہریلا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں, یہ پوری دنیا میں اس طریقے کے قوانین موجود ہیں, یو ایس اے میں بھی ہیں, یو کے میں بھی ہیں, یورپ میں بھی ہیں, دیگر ممالک میں بھی ہیں. کوئی بیلگام نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں جس کو مرضی اٹھا کے آپ ہیرو سے زیرو کر دیں اور جس کو مرضی آپ ننگا کر دیں. بڑے ادب و احترام سے میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ دوسرے ممالک کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے, کیا وہاں کی ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ بھی اس میں حکومت کے اراکین شامل ہوتے ہیں, منسٹری آف انفارمیشن ہوتی ہے, پی ٹی اے کے اراکین ہوتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو ریگولیٹریز بنتی ہیں ان میں حکومت کا براہ راست کتنا اثر ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ابصار عالم صاحب کے کچھ انٹرویوز آپ سن لیں. دیکھیں سر, میں نے ابصار عالم صاحب کو بھی دیکھا ہے, سنا ہے, بڑی سیزنڈ باتیں کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں
کہ کوئی بھی جو انسٹیٹیوشن ہے ماسوائے کانسٹیٹیوشن کے اور ماسوائے عدلیہ کے، میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا اور بالکل میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کے زیر اثر نہیں ہوتی. یہ دونوں ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ پارلیمان بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور عدلیہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن دیگر جو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے، ریاست کے، اسٹیٹ کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے ماتحت کام کرتے ہیں. یہ میں صرف پاکستان کی بات عرض نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اور یہ کوئی ایسی اچھبے کی بات نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ قدغن لگائیں، اور یہ کوئی اچھبے کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی یا اسٹیٹ کے اداروں کی یا اسٹیٹ کے متعلق آپ جو جس قسم کا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، یہ اجازت نہیں دی سکتی اور نہ دینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو اگر مین سٹریم کے میڈیا کے اوپر اگر ہم نے آپ کے چینلز کے اوپر یا کہیں آپ کے جو اگر آپ اینکر پرسن ہیں یا اس طریقے کے کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا قدغن لگائی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی شک ہے. قطعی طور پہ ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا، صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جمشید اقبال چیمہ صاحب، آپ سے میرا ون لائنر ایک لائن کا سوال ہے کہ ابھی آصف باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ مین سٹریم میڈیا کو افیکٹ نہیں کرے گا، جرنلسٹ کو افیکٹ نہیں کرے گا. آپ ایک سیزنڈ سیاستدان ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو اپنا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا لوگوں کی ریفلیکشن ہے، لوگوں کی سوچ کی ریفلیکشن ہے. اچھا، وہ یہ پلیٹ فارم ہے. آپ اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی بھی پلیٹ فارم ہے، اخبار ہے وہ بھی پلیٹ فارم ہے، اور سوشل میڈیا بھی ایک پلیٹ فارم ہے. تو جن لوگوں کو آپ کہہ لیں سوشل میڈیا سے پرابلم ہے، وہ لوگوں کی رائے سے پرابلم ہے. اور اب فیک نیوز کی بات باجوہ صاحب نے کی ہے. مریم نواز الیکٹڈ پرائم چیف منسٹر ہے، یہ فیک نیوز ہے. اب اس فیک نیوز کا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اپنا حلقہ جیتے ہوئے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کا کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور اگر جو اپنا حلقہ نہیں ہارے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب 840 ووٹوں سے ہاری ہوئی ہیں، میاں نواز شریف صاحب 68,000 ووٹ سے ہارے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کی سزا نہیں ہے؟ شہباز شریف کو کیا ملے؟ یا باجوہ صاحب یہاں تھوڑی دیر بعد کہیں گے کہ ہمارے قائد جیتے ہوئے ہیں، تو اس فیک نیوز کا کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا کیا ملے گی یا پروپیگنڈے کی کیا سزا ملے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ اس کا فیصلہ عوام ہی کرتے ہیں، عوام سنتے ہیں، میں اور آپ یہاں بیان کرتے ہیں. تو جو دلیل یا جو نیریٹو جو ہے یا جو لاجک لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی لگتی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایک ٹی وی کا مقصد یہی تھا کہ یہاں بیٹھ کے صحافی بیٹھے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں، ایک مسلم نون کا بندہ بیٹھا ہے، دوسرا پی ٹی اے کا بیٹھا ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں فیصلے نہیں کرتے، کوئی اپنی بات کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں. عوام بھی سن رہے ہیں، وہ بیٹر جج ہیں، وہ کوئی باجوہ صاحب کا نقطہ نظر قبول کر لیتا ہے، میرا نقطہ نظر قبول کر لیتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ یہی جمہوریت ہے اور یہی جمہوریت کا چلن ہے ساری دنیا میں. اب اسے فیک نیوز کے نام پہ آپ کو بڑا اوکھا بولیں، آپ دھمکیاں دیں، آپ لوگوں کو سزا دینے کی باتیں کریں، تو بھائی مجھے بتائیں نا کہ جو مریم نواز ہیں وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں؟ اگر ہیں تو پھر آپ کو فیک نیوز سے اندر جانا پڑے گا. یہ 3 سال آپ بندہ دے دیں اور باجوہ صاحب باہر رہیں، یہ نہیں سکتا. ایک کوشچن پوچھنا چاہوں. جی باجوہ صاحب. سر مجھے اجازت دیجیے. چیمہ صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں، میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ اور یہ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، میں بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. چیمہ صاحب میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ نے میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتیات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، آپ بھی نہیں کرتے، لیکن چونکہ آپ نے ریفر کیا ہے مریم نواز کو اور شہباز صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو، میں بڑے ادب سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین نے یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر عمران خان کو آپ ایک الیکٹڈ نہیں، آپ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، اور اس کے بعد وہ لفظ اتنا اچھالا گیا کہ تمام دنیا کے میڈیا نے، تمام ٹاک شوز میں، ہر جگہ پہ سلیکٹڈ پی ایم کہا گیا.
اور آپ کے علم میں ہے کہ کتنا اس بات کا آپ لوگ مائنڈ کرتے تھے. یہ سب باتیں لوگ کرتے ہیں, کرنی چاہیے. بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ نے ایک مجھے جواب دینے دیں. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ وہ الیکٹڈ تھے یا سلیکٹڈ تھے. بلاول صاحب نے کہا اس کو کسی نے ایکسپٹ کیا, کسی نے نہ کیا. یہ جمہوریت کا حسن ہے. اور وہ ایک منٹ سن لینا. اگر اس بات پہ بلاول کو 3 سال اندر کر دیا جاتا تو جمہوریت کہاں بچتی؟ کون سی جمہوریت رہتی؟ کسے بولنے کا دوبارہ بولنے کی ضرورت ہوتی؟ تو بیسک جو بات ہے کہ بلاول صاحب وہ 10 سال کہتے رہے, اگلے 10 سال بھی کہتے رہے. جو ان کے پیچھے ہوگا, جس کو ان کی بات سچی لگے گی ایکسپٹ کر لے گا, جس کو نہیں ٹھیک لگے گی وہ آپ کہنے ویلنس کر دے گا. تو یہ بیسیکلی معاشرے میں جو ڈائلاگ ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ اس ڈائلاگ میں 3 سال سزا دینا چاہتے ہیں, یہ 5 سال سزا دینا چاہتے ہیں, اور آپ کو واقع میں ہے کہ آپ ٹی وی چینل ٹھیک ہے کیونکہ وہ مینیجیبل ہے, وہ 20-22 لوگ ہیں, مینیجیبل ہے وہ, ٹھیک ہے. اور آپ کو سوسائٹی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب سوسائٹی کی رائے سے آپ بھاگ رہے ہیں. سوسائٹی کی رائے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنا آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پرفارم کرنا پڑے گا, جو کو کم کرنا پڑے گا. کہیں جا کے اس ملک میں جو آپ نے بہتری کی ہے وہ بتانی پڑے گی لوگوں کو, اور بتانی وہ پڑے گی جس کو لوگ ایکسپٹ کریں. آپ کو اپنی جو بھی خدا نخواستہ جو بھی خدا نخواستہ جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوریت ہے, اور یہی ساری دنیا میں یہی چل رہی ہے. دنیا میں یہ جمہوریت نہیں چل رہی کہ اسٹیٹ کے نام پہ, قومی مفاد کے نام پہ لوگوں کی زبان بند کر دیں. میں کہتا ہوں قومی مفاد ہوتا ہی کوئی نہیں. قومی مفاد نام کا جانور دنیا میں کوئی نہیں ہے. عوامی مفاد ہوتا ہے, اور جو عوامی مفاد ہوتا ہے وہی قومی مفاد ہوتا ہے. اور دنیا میں اسٹیٹ جو ہے وہ عوام ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ کے کہنے کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل جو مین سٹریم میڈیا ہے, جو چینلز ہیں, بقول آپ کے جو آپ نے فرمایا ہے, ٹوٹل 100% مینیجیبل ہے. ڈیفینیٹلی دے آر بھائی ہو رہا ہے. وہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے بندے مظلوموں کو گالی دیتے ہیں, اور کیا کریں گے؟ یہی آپ نے یہ مصنوعی موت مر گیا. جمشید چیمہ صاحب, اگر ایسا ہوتا اور 100% مینیجیبل ہوتی چیزیں تو اس وقت آپ کو میں سن نہ رہا ہوتا, میرے ویورز نہ سن رہے ہوتے. مجھے ایک اور اہم ایشو کی جانب بڑھنا ہے. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن, 6 خوارج ہلاک, میجر سمیت 2 جوان جام شہادت نوش کر گئے. جمشید چیمہ صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ یہ ہمارے سپوت اس دھرتی کے لال جو جام شہادت نوش کر رہے ہیں, اپنا آج ہمارے کل پر قربان کر رہے ہیں, کتنی ذمہ داری ہے قوم کی, ہماری, کہ ان کے پیچھے ہم کھڑے ہوں اور ان کی آواز بنے, جو باقی رہ گئے ہیں ان کو احساس ہو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ تو سارے آپ کہہ لیں کہ فوج عوام کے بغیر اور عوام فوج کے بغیر دونوں آپ کہہ لیں کہ نامکمل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ساتھ ہی کھڑی ہے, ہمیشہ ساتھ کھڑی ہے. عوام نے ہمیشہ اپنی پاک فوج کی ضروریات پوری کی ہیں, ان کو سپورٹ کیا ہے, ان کی عزت کی ہے. اس میں کسی کو کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں اس کے ادروائز تو نہیں ہوا. باقی جب بھی آپ کہہ لیں کہ کہیں آئین یا قانون کہیں بھی ٹوٹتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. وہ آپ کہہ لیں وہ ایوب خان کا دور ہو, وہ عبداللہ خان کا دور ہو, وہ ضیاء الحق کا ہو, مشرف کا ہو, کسی کا بھی ہو, لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈومین کا ایشو ہے اس میں یہ جہاں کہیں بھی ہمارا جوان دھرتی کا ثبوت جو ہے وہ عوام کی, اپنے ملک کی, اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوگا تو سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. اور جہاں کہیں ادروائز ہوگا وہ تھوڑے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی مطلب آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے کسی کو. ہمیشہ سے عوام ساتھ ہیں ان کے. بٹ یہی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت, جس قانون سے آپ پریشان ہو رہے ہیں, یہ ٹیکا کے قوانین سے, اس طرح کی چیزیں جب بھی آئیں گی, جہاں سے بھی آئیں گی, جدھر سے بھی آئیں گی, لوگ پریشان ہوں گے. ان کا ذکر بھی ہوگا, یہ بھی ذکر ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک ذکر ہو دوسرا نہ ہو. جہاں اچھی بات ہوگی وہ ذکر ہوگا, جہاں خدا نخواستہ لوگوں کو ناپسند ہوگی وہ ذکر ہوگا. آصف باجوہ صاحب, ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا کتنا ضروری ہے پاکستان میں قیام امن کے لیے اور سیکیورٹی فورسز کے مورال کے لیے؟ دیکھیں سر, ہمیں مورلی بالکل 100% ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور یہی تو بات ہے کہ جس بات کو اگر کوئی شخص گول مول کر کے جواب دے تو اس کی اور بات ہے,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی بیٹے ہیں. انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے اس کو قربان کر دیا, اور ہمارا مستقبل جو ہے اس کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. تو یہ نہ صرف اشخاص کے متعلق ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور ادارہ بھی پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, جنہوں نے ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں, گولی بھی سینے پہ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم سکون کے ساتھ رہ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ذاتی اختلافات کی بجائے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ ایک المیہ ہے. ہمیں ایسے عناصر سے بچنا چاہیے. ہمیں یقینی طور پہ ہم بطور قوم, بحیثیت قوم, پاکستان آرمی کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہر حالت میں ان کو سپورٹ. آصف باجوہ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور آج کے پروگرام میں آپ نے اپنی ماہرانہ رائے ہم تک پہنچائی. جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. سینئر تجزیہ کار جناب ضمیر آفاقی صاحب, آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں. ناظرین, آج ہم نے بات کی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کے حوالے سے آگے بڑھنے میں, اور فیکا ترمیمی بل جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. تو امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اور پاکستان کے سیاسی افق پر ہمیں اچھی خبریں دیکھنے کو ملیں گی, اور اگر سیاست دانوں نے بالخصوص مل کر یہ راستہ نہ اپنایا مذاکرات کا یا احتجاج کا پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, تو پھر روح اقبال ہم سے یہی سوال کرے گی, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. حیدر مرتضیٰ کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.